اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. سورۃ النازعات یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی سورت مکیہ. اور اس سورت مبارک کا بھی مرکزی مضمون جو ہے اس بات آخرت ہے، اس بات معاد ہے. اور اس صورت مبارکہ کا تعلق جو ہے اور یا ربط جسے کہتے ہیں سابقہ صورت سے بڑا واضح اور کھلا ہوا اور ظاہر ہے کہ اس صورت مبارک میں بھی مسئلہ قیامت کا بیان تھا، مسئلہ آخرت کا بیان تھا، اور اس صورت مبارک میں بھی مسئلہ آخرت کا اس بات ہے اور آخرت کا بیان ہے اور اسی کے بارے میں احوال ہیں. تو دونوں صورتوں کا آپس میں تعلق اور آپس میں ربط جو ہے وہ بڑا واضح. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کے اندر جیسے کہ آپ نے سورۃ المرسلات میں پڑھا ہے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے بعد دعویٰ جو ہے وہ اس بات آخرت اور اس بات قیامت. اب اس کے اندر بھی مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال مبارکہ ہیں کہ یہ 5 چیزیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ 5 صفتوں کا موصوف ایک ہے، اور یا 5 صفتوں کے موصوف جو ہیں وہ مختلف ہیں. پہلا قول جو ہے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ یہ. اور اسی طرح پھر اس بات کو سمجھیں کہ اگر ان کا موصوف ایک ہے، یعنی جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے یہ تو صفتیں ہیں نا، تو ہر صفت کے لیے موصوف ہوتا ہے کہ بھی موصوف کیا ہے. تو موصوف ایک ہے یا موصوف متعدد ہیں ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر موصوف ایک ہے تو اس موصوف سے مراد کیا ہے. اس لیے مفسرین کرام نے سلف صالحین نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سورت مبارکہ میں سورت النازعات کے ان 5 آیات کے بارے میں مختلف اقوال ذکر فرمائے. اور ویسے علماء کرام نے یہ لکھا ہے، خاص طور پر طالب علم بھائی جو ہیں ان کے لیے، کہ اگر کوئی آدمی صحیح معنی میں یعنی صحیح طریقے سے طالب العلمانہ طریقے سے اور صحیح محنت سے
اللہ کے قرآن کے یہ آخری 2 پارے جو ہیں نا جی، یعنی تبارک الذی سے لے کر سورۃ والناس تک، علماء نے لکھا ہے کہ اگر طالب العلم محنت کرے اور ان 2 پاروں کے ترجمے کو بار بار مطالعے میں رکھے اور بار بار مطالعہ کرے اور روزانہ اپنا ایک وظیفہ بنا لے کہ روزانہ میں نے ایک سورت یا آدھی سورت کا ترجمہ دیکھنا ہے، تو اس کے لیے اللہ کا قرآن سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ سارے کا سارا اعلیٰ 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 ہی اعلیٰ ہے، اور اللہ کے کلام کی عظمت کا تو یہ عالم ہے جسے خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا سمندر سیاہی بن جائے اور اللہ کے کلام کو لکھنا شروع کریں، اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، بلکہ فرمایا اگر ایک سمندر نہیں، ہم 7 سمندر اسی طرح کے اور بھی بڑے بڑے بنا کے سیاہی بنا دیں اور اللہ کے کلمات کو لکھیں، وہ سمندر تو ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں۔ اس کی وجہ بھی علماء کرام نے سمجھائی ہے کہ سمندر کتنی بڑا ہو، سمندر کے پانی کے قطرات کتنی بڑے ہوں، لیکن آخر متناہی ہے، آخر محدود ہے، حد ہے کوئی اس کی۔ مثلاً ایک جگ میں تھوڑا پانی ہوتا ہے، ایک مٹکے میں زیادہ پانی ہوتا ہے، ایک ٹینکی میں زیادہ اس سے زیادہ پانی ہوتا ہے، ایک نہر میں اس سے زیادہ ہوتا ہے، ایک دریا میں اس سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن آخر کوئی نہ کوئی حد تو ہے نا۔ اللہ کے کلام کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، تو لہذا ساری دنیا کے سمندر بھی اگر خرچ کیے جائیں تو اللہ کے کلمات کو کیسے لکھ سکتے؟ اور پھر اللہ کے کلمات میں جو مواعظ ہیں، اللہ کے کلمات میں جو حکم ہیں، اللہ کے کلمات کے اندر جو چیزیں ہیں، وہ تو اتنی ہیں کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلام کی حکمتیں اور مواعظ جو ہیں وہ ختم نہیں ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ آج 1400 سال گزر گئے، سمندر اللہ کے قرآن کے اس بحر بے کنار میں کتنے علماء ہیں جو غوطے لگاتے آ رہے ہیں اور محنتیں کرتے آ رہے ہیں اور کرتے انشاءاللہ قیامت تک چلے جائیں گے، لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھئی طواف کر رہے ہیں، کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو قرآن سننے کے لیے بیٹھے، تو جو باہر کھڑے ہیں ان کے تماشے ہے تو طواف کر رہے ہیں۔ انسان ہیں آپ کی طرح، نہ جن ہیں نہ فرشتے ہیں، انسان ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اس میں کون سی حیرت ہے کہ آدمی فوراً اللہ کا قرآن بولتے کہ وہ کیا ہو گیا، کیا ہو خدا کے بندے۔ کچھ انسان کو اللہ کے قرآن سننے کے لیے آداب ہونے چاہیے، اللہ کے قرآن سننے کے لیے کچھ طریقہ ہے کہ ادب ہو، توجہ ہو۔ اگر توجہ نہ ہو تو بات کیا سمجھ آئے گی اللہ کے قرآن؟ اور ویسے بھی اللہ کی رحمت ہے، جتنے آپ سننے والے بیٹھے ہیں، میرا تو خیال میں آپ کو 10% بھی سمجھ نہیں آتا۔ یہ تو ایک شوق ہے، عبادت ہے، ایک ذوق ہے، لگا ہوا ہے، چلو بھی کچھ آپ نے محنت کی، کچھ آپ نے وقت لگا دیا، کسی کی دعا سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک نقل بنا کے بیٹھتے ہیں، شاید وہ چاہیں تو اسی کو ایک اصل کا رنگ عطا فرما دیں، اسی میں وہ مہربانی فرما دیں، کیونکہ وہ قبول فرمانے پہ آئیں تو چھوٹی سی چیز بھی قبول فرما لیتے، اور قبول نہ فرمائیں تو ساری زندگی کی محنتیں بھی قبول نہ فرمائیں۔ نہ اللہ کے قرآن کے لیے کچھ آداب ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بے ادب کو کبھی علم نصیب نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جس انسان نے ادب نہیں سیکھا ہے اس کو کبھی قرآن نصیب نہیں ہوتا، اور کبھی علم نصیب نہیں ہوتا، اور کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث کا ادب نہیں ہوگا، حدیث سمجھ نہیں آئے، قرآن پاک کا ادب نہیں ہوگا، قرآن سمجھ نہیں آئے، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا ادب نہیں ہوگا، کبھی وہ آدمی ترقی نہیں کرے۔
اسی طرح بڑے اور چھوٹے کا احترام کے اندر کوئی تقاضا نہیں ہوگا، کبھی اس انسان کا ماحول جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ جب قرآن میں بیٹھے پورے ذوق سے بیٹھیں، اور جن کے مجبوری ہے نہیں بیٹھ سکتے، کوئی مجھے بھی اتنا شوق نہیں ہے کہ بھی زیادہ آدمی ہوں گے تو بڑی شہرت ہوگی، اللہ بچائے ریاض سے شہرت سے، پھر تو دھیلے کے برابر بھی پڑھانے کا فائدہ نہ ہوا۔ اگر نیت یہی ہو جائے کہ جی لوگ کھڑے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ بجائے ثواب کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لی۔ اگر سمجھنے والا ایک آدمی بھی مل جائے اور غور کرنے والا ایک آدمی بھی مل جائے، سبحان اللہ، کہ چلو کسی ایک پر تو محنت کارگر ہو گئی نا، کوئی ایک آدمی بھی درد والا پیدا ہو گیا، کسی ایک نے اللہ کے قرآن کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور آگے پڑھانا شروع کر دیا، تو قیامت تک کے لیے اجر جاری ہے۔ تو اس لیے جب قرآن سنے تو پورے غور کے ساتھ، قرآن تو اتنی بڑی چیز ہے، قرآن پاک کا تو یعنی علماء نے لکھا ہے پڑھنا سنت ہے، لیکن سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ نے کہا قرآن کا تلاوت کرنا جو ہے یہ تو سنت ہے کہ حضور پاک نے بھی تلاوت کی اور ہم نے بھی تلاوت کی، سنت ہو گئی، لیکن قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے اس کا سننا جو ہے فاستمعوا لہ وانصتوا، کہ قرآن سنو اور چپ کرو۔ اسی سے تو آپ نے نہیں دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی سے مسئلہ لیا ہوا ہے کہ امام پڑھ رہا ہے تو چپ، انہوں نے کہا یہ قاعدہ کلیہ ہے، قرآن میں آ گیا بس۔ اب اس کے بعد جتنی باتیں آئیں گی اس کو قرآن کے مطابق ہمیں جمع کرنا ہوگا۔ قرآن قرآن ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ تو کبھی نہیں ٹل سکتا، نہ تبدیل ہو سکتا ہے، اس کے اندر تو کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن تو ایسی نص قطعی ہے کہ ساری دنیا بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے اللہ کے قرآن کے احکام تو نہیں بدل سکتے۔ اس لیے قرآن پاک کا سننا جو ہے علماء نے فرمایا واجب ہے۔ اب اسی کو بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق جی جمعہ کے خطبے کے ساتھ ہے، نمازوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندے جب جمعہ کے خطبے میں بھی آدمی چپ کرے تو نماز تو اس سے زیادہ ضروری چیز ہو گئی۔ اگر امام خطبہ پڑھا رہا ہے اور ہمیں حکم ہے کہ چپ، اشارہ بھی نہ کرو، دوسرا اگر بول رہا ہے تو اس کو منع بھی نہ کرو ورنہ تمہارا ثواب ختم ہو جائے گا کہ تم نے بول تو لیا۔ تو اگر ہم مان لیں ایک منٹ کے لیے کہ اس کا تعلق جمعۃ المبارک سے ہے تو جمعہ کے خطبے کا جب اتنا ہمیں حکم ہے تو نماز، حالانکہ جمعہ کے خطبے میں تو ہم نماز میں نہیں بیٹھے ہوتے، ہم اب بس نماز کے بغیر بیٹھے ہوئے، وہاں بھی ہمیں حرکت کا حکم نہیں، دوسرے کو روکنے کا حکم نہیں، بولنے کا حکم نہیں۔ اس لیے صحابہ سے آپ نے نہیں سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، صحابہ کہتی ہیں ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے کہ اگر ہم نے ذرا یوں کیا تو پرندہ تو اڑ جائے گا نا، پرندہ تو معمولی حرکت سے بھی اڑ جاتا ہے، یعنی ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے ادب سے کہ گویا سانس ہی نہیں، گویا کوئی سانس ہی نہیں نکل رہی ہے، بالکل بغیر حرکت کے، بغیر کسی چیز کے سکون سے بادب بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ۔ اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ جب بھی صحابہ نے حضور نے پوچھا کہ عرفات کے دن میں پوچھا آپ نے تمام صحابہ سے کہ حاضرین آج کون سا دن ہے، تو کوئی ایسا آدمی تھا جس کو پتہ نہ ہو کہ عرفات کا دن ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے، کسی کو پتہ؟ کون ایسا آدمی تھا جس کو پتہ نہیں تھا کہ ذی الحج ہے؟ حضور نے فرمایا کون سی جگہ ہے، لیکن صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ کے رسول حالانکہ سب جانتے تھے کہ عرفات کا میدان ہے، عرفات کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، سارے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، احرام باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وجہ کیا تھی کہ یہ ادب کا طریقہ تھا کہ بھئی حضور جو پوچھ رہے ہیں تو مقصد ہماری توجہ ہے، ہم کیوں بات کریں، حضور ہمیں خود سمجھائیں گے کہ مقصد حضور کے سوال مبارک کا کیا ہے۔ اس لیے مقصد ادب تھا کہ حضور اللہ جانے اور آپ جانے، اللہ جانے اور آپ جانے، کیونکہ حضور کے ان باتوں کے پوچھنے کے پس منظر میں خدا جانے کیا بات ہے، خدا جانے کیا مقصد ہے۔
اس لیے طریقہ ادب یہ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ فوراً آپ کی طرف لوٹا دیا گیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اور اگر صرف یہ کہتے کہ جی آپ جانتے ہیں تو پھر مقام عظمت خداوندی کا ذکر نہیں آتا تھا، اس لیے کہا کہ اللہ تو جاننے والے ہیں اور اس کے بعد اس کا رسول، کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خبر دی ہوگی، تو یہ مقام ادب ہے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ حضور جانتے ہیں، تاکہ علم کی نسبت نبی کی طرف نہ ہو جائے، اللہ کی طرف نسبت کی اور اللہ کے بعد پھر پیغمبر کی طرف نسبت کی، تو یہ مقام ادب ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ادب نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی احترام نصیب فرمائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، یعنی جن کے علوم اتنے مستحضر تھے کہ حیرت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ائمہ کی شان میں توہین کی، انجام خراب ہو، عاقبت خراب ہو۔ کسی نے ائمہ محدثین کی شان میں کوتاہی کی، عاقبت خراب ہو۔ کسی نے اہل اللہ کے حق میں، اللہ کے اولیاء کے حق میں بدظنی رکھی اور ان کو برا بھلا سمجھا، نعوذ باللہ، اور ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی طعن کیا، نعوذ باللہ، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی عاقبت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات ہوتی ہے مسئلہ بیان کرنا، مسئلہ بیان کرنا علیحدہ ہے، ایک ہے کسی کی توہین کرنا، کسی کے شان میں طعن کرنا، کسی کے شان کے اندر تنقیص کرنا۔ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہیں مانتا، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان ائمہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ زبان سے نکالیں، ورنہ عاقبت برباد ہو جائے گی، خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آخر آدمی اسی سے اندازہ لگا لے کہ ہمیں دنیا میں 10 شاگرد، 20 شاگرد، 200، 400، 500 شاگرد بھی نہیں ملتا، اور اللہ نے جن کو لاکھوں شاگرد عطا فرمائے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں تھے، اللہ کو ان کی محنت پسند نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ان کے خدمات پسند نہیں تھے کہ دنیا گزر گئی، صدیاں گزر گئی، آج بھی کوئی آدمی نام لے تو کہے گا رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ نے ذرہ کے برابر بھی عقل عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں۔ اچھا، اسی طرح کسی عالم سے آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، کسی عالم سے آپ کا کسی قول میں اختلاف ہے، تو ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ کہ بھائی حضرت کا تو خیال یہ ہے، لیکن مسئلہ جو ہے بہرحال ہم نے جو کتابوں سے سمجھا ہے وہ تو یہ سمجھ آتا ہے، اور ہمیں فلاں عالم نے یوں بیان فرمایا۔ یہ نہیں کہ اس کے بارے میں آدمی کوئی ایسا زبان سے لفظ کہہ دے کہ جو اس کی توہین کا ذریعہ بن جائے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ کسی کو گناہ میں بھی دیکھ کر گناہ کا تانا نہ دو۔ یعنی ایک آدمی شرابی ہے، اللہ معاف کرے، ایک آدمی زانی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے گناہوں سے ہر مسلمان کو، آپ اسے بڑی حقارت کی نظر، چھوڑو یار میرے قریب نہ بیٹھے، شرابی آدمی ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے ساتھ۔ حضور نے فرمایا اس کو حقیر سمجھ کے تانا نہ دو، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہیں مرنے سے پہلے اسی بیماری میں مبتلا کر دے، اللہ تمہیں موت سے پہلے اسی بیماری میں مبتلا کریں گے کہ تم بھی اسی طرح ہو جاؤ کہ میرے بندے پر اعتراض کیوں کیا، میرا مخلوق ہے، میرا بندہ ہے، اگر تمہیں ہمدردی ہے اس کو جا کے ہدایت کرو، اگر تمہیں ہمدردی ہے کہ وہ جہنم میں نہ جلے، وہ بیچارہ آخرت خراب نہ ہو، تو اس کو علیحدہ جا کر، علیحدہ بٹھا کر کہ تم میرے بھائی ہو، مسلمان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اسی زبان پاک سے کلمہ پڑھتے ہو، اسی زبان مبارک سے حجر اسود کو چومتے ہو، اسی زبان سے قرآن پڑھتے ہو، اسی زبان سے حرام چیزوں کو تو نہ پیا کر، اسے آپ جا کر ہدایت کریں کہ بھئی تم تو میرے بھائی ہو، تم تو بہت اچھے آدمی ہیں، تمہارا تو صرف ایسے ہے جیسے کوئی ہیرے کو گندگی میں ڈال دو، ہیرا تو آخر ہیرا ہے، تم ہو تو آدم کے بیٹے، ہو تو تم امت محمد مصطفیٰ، صرف بات یہ ہے کہ ذرا پٹڑی سے ڈبہ اتر گیا ہے، پھر پٹڑی پہ چڑھا دو، گاڑی چل پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اسے برائی کی نظر سے نہ دیکھیں، ورنہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انتقام لیتے ہیں اس آدمی کو مرنے سے پہلے اسی بیماری میں مبتلا کر دیتے۔
اور ایسے کئی لوگ دیکھیں اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایسے امتحان میں آئے کہ پھر علم سے محروم ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی کسی کو علم سے محروم نہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ادب سے محروم نہ فرمائے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا دین کلھا ادب، دین تو ہے ہی ادب کا نام، دین تو ہمیں ادب سکھلاتا ہے کہ چھوٹے پہ رحم کرو، بڑے کی تکریم کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کا خیال کرو، اللہ کی عظمت کو دل میں رکھو، اللہ کی مخلوق کی شفقت کو دل میں رکھو۔ اسی کا نام تو دین ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے، تو سلامتی اور امن تو تب ہوگا جب دوسرے کو تم کو اچھی بات کرو گے۔ اگر دوسرے کو بری بات کرو گے، جھگڑا کرو گے، تو پھر سلامتی کہاں رہی اور امن کہاں رہا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے۔ تو اب اس میں سمجھیے علماء نے کہا کہ اگر یہ دو پارے یعنی 29واں اور 30واں یعنی یہ دو جز جو ہیں قرآن پاک کی، ان پر آدمی ذرا محنت کر لے، اور کوئی مشکل نہیں، گھر میں کوئی ترجمے کا قرآن شریف رکھ لیں اور روزانہ ایک اپنا وظیفہ بنا لے کہ میں نے روزانہ ایک صفحہ دیکھنا ہے یا آدھا صفحہ دیکھنا ہے۔ زیادہ کریں گے تو پھر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ اگر آپ اردو پڑھے ہوئے ہیں، اردو کی تفسیر لے لیں، جیسے معارف القرآن ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح معارف القرآن ہے حضرت خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی اردو کی بڑی مستند قسم کی تفسیریں ہیں اور عالمانہ تفسیریں ہیں، جن کے اندر الحمدللہ کوئی ایسی ادھر ادھر والی بات نہیں ہے۔ تو اس میں روزانہ کا ایک عمل بنا لیں آپ کے، روزانہ صبح کو، رات کو، عشاء کو، جب تمہارا اللہ نے ٹائم دیا ہے، تھوڑا سا غور کر کے چاہے 4 آیتیں پڑھیں، لیکن پڑھیں غور کر، پورے تدبر کے ساتھ اور تفکر کے ساتھ، اور پھر اس کو ختم کر لیں، پھر شروع کر دیں، پھر ختم کر لیں، پھر شروع کر دیں۔ تو جب آپ 8-10 دفعہ اس سے نکل جائیں گے، پھر آپ کو اللہ کا قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں میں قرآن سمجھ رہا ہوں اور مجھے کچھ لفظوں کا پتہ چل رہا ہے، مجھے یعنی آدمی کو شدھ بدھ ہو جاتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے پھر اللہ کے قرآن سمجھنے کا، اور جو طالب العلم ہے ان کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، اور جو عالم ہیں ان کو اور زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کی سمجھ کے مطابق رکھا ہے نا، کہ آدمی اپنی فہم کے مطابق فیصلہ کرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں یہ صورتیں بڑی مشکل بھی ہیں، الفاظ مبارک بڑے مشکل بھی ہیں، اور اللہ کا کلام جو ہے پورے جوش اور جلال میں ہے، اس لیے الفاظ ایسے الفاظ مبارکہ ہیں کہ وہاں عقل دنگ ہو جاتی ہے آدمی کوئی بات کا، اس لیے ہر بات کو یاد رکھیں اور ایک ایک جملے کو یاد رکھیں۔ تو اب دیکھیں 5 چیزوں کی قسم آئی ہے، فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے، یہ اللہ کی قسم ہے، والنازعات غرقا، پہلا قول یاد رکھیں، علماء نے فرمایا اللہ نے یہاں فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے ان ملائکہ کی قسم ہے، ان فرشتوں کی قسم ہے جو سختی سے کھینچنے والے ہیں۔ نازعات نزع سے ہے، نزع مانا کسی چیز کو سختی سے کھینچنا، زور لگا کے نکالنا، سختی سے، شدت سے، اس کو کہتے ہیں نزع۔ غرقن یا اغراقن مانا ایک ہوتا ہے، غرق کا مانا اصل میں ڈوبنا، یاد رکھ، کہتے ہیں نا فلانا آدمی غرق ہو گیا، کیا مانا ڈوب گیا؟ تو ڈوبنے کا کیا مانا ہے کہ جب آدمی کسی کام میں، آپ دیکھتے ہیں نا ایک آدمی کتاب میں بیٹھا ہے، محنت کر رہا ہے، محنت کر یہ تو جی کتاب میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو تو جی ادھر ادھر کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو جی کتاب میں ڈوب گیا ہے، حالانکہ کتاب میں کوئی ڈوب تھوڑا جاتا ہے، کتاب کو سمندر ہے، لیکن وہ جو اسی غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہے، اسی فکر میں لگا ہوا ہے، تو محاورے میں بھی یہ کہتی ہیں جی چھوڑو اس کی کیا بات ہے، وہ تو بس اپنے فکر میں ڈوبا ہوا ہے، اسے تو دنیا جہان کا پتہ ہی کوئی نہیں، جب جاؤ کتاب ہے، جب جاؤ کتاب ہے، بیٹھا ہے تو کتاب ہے، سویا ہوا ہے تو کتاب ہے، وہ تو رات کو سوتا ہے، پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے، کبھی کتاب چہرے پہ پڑی ہوتی ہے، کبھی کتاب سینے پہ پڑی ہوتی ہے، وہ تو جی بس کتابوں کا کیڑا ہے یا کتابوں میں ڈوب گیا ہے۔ یا جیسے کہتی ہے جی فلاں نے جیسے کہتے ہیں نازی القوس کو جو کھینچتے ہیں نا کمان، کہ وہ ایسے کھینچا کہ پوری قوت کو صرف کر دیا، وہاں محاورہ استعمال ہوتا ہے غرق کا۔
یعنی سختی سے کھینچتے ہیں ڈوب کر، اسی بارے میں ڈوب کے کسی کو جیسے اندر سے کھینچ کے لے آیا جائے، تو وہاں معنی ہوتا ہے نازعات کا معنی سختی سے، اور غرق کا معنی ہوتا ہے ڈوبنا، یعنی کسی چیز میں ڈوب کر اس کی تہ سے اندر سے چیزیں نکال لینا، اور نکالنا بھی سختی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں نازعات۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی قسم ہے، ملائکہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو سختی سے نکالتے ہیں، کیا یعنی سختی سے نکالتے ہیں کافروں کے ارواح کو، کہ کافر کے روح کو جب نکالتے ہیں تو سختی سے نکالا جاتا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا ملائکہ کی قسم۔ اور اگلی بات بھی انہوں نے کہا وہ بھی ملائکہ، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان کی جو آہستگی سے کرتے ہیں، آہستگی سے بند کھولتے ہیں، ناشطات نشطا، نشط اصل کہتے ہیں کسی بند کا، کسی گرہ کا کھول دینا۔ کیا مانا؟ جیسے آپ نے دیکھا نا مشکیزہ پانی کی بھری ہوئی ہے نا، تو آگے رسی بنی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو رسی کھول دیں تو فوراً پانی بہہ جائے گا، تو گویا کہ آپ نے اس کا بند کھول دیا، آپ نے اس کا جو اوپر بند بندھا ہوا تھا کھولا تو بس فوراً پانی نکل گیا۔ آپ کسی چیز کا بند باندھا ہوا ہے، آپ نے کھولا تو بس فوراً نکل گیا۔ اچھا کوئی چیز اگر جانور بندھا ہوا ہے، آپ نے کھول دیا تو فوراً وہ نکل گیا۔ تو انہوں نے کہا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھولتے ہیں بند کھولنا، یعنی آسانی کے ساتھ۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ پہلی آیت سے مراد ہے کہ وہ فرشتے جو کافروں کا روح کھینچتے ہیں، اور دوسری آیت سے مراد ہے مومن کا روح نکالنا، کہ کافر کا روح سختی سے کھینچا جاتا ہے، اور مومن کا روح ایسے ہوتا ہے جیسے کسی چیز کا بند کھول دیا جائے، اور بند کھولنے کے بعد وہ چیز جلدی سے بہہ جاتی ہے، اسی طرح مومن کا روح جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اب علماء کرام نے فرمایا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سارا معاملہ جو بھی ہو رہا ہے یہ روح کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھنا، روح کا نکالنا، روح کا قبض کرنا، ملک الموت کا اللہ کے حکم سے ارواح کو نکالنا، یہ سارا معاملہ چونکہ روح کا ہے، اس لیے یہ ظاہر جو ہمیں نظر نہیں آتا یا ہمیں کچھ چیز نظر آتی ہے تو دراصل ہماری نظر کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا مانا؟ مثال کے طور پر کہ اللہ نے فرمایا کہ کافر کا روح جو ہے وہ سختی سے کھینچا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ارواح کفار جو ہیں وہ بڑے سختی سے کھینچے جاتے ہیں، اور بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کافر ہے اور بیٹھا بیٹھا ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا، اسے کوئی ظاہری تکلیف نہیں ہوئی، یا ایک کافر ہے بیمار ہوا اور مر گیا اور ہم نے دیکھا کہ بظاہر جو ہے اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف جو ہے نہیں ہوئی، تو وہ نازعات نزعن کا کیا معنی ہوگا کہ ہمیں تو شدت نظر نہیں آئی۔ اچھا اب قرآن کہتا ہے کہ مومن کے ارواح جو ہیں وہ ناشطات نشطا، ایسے آسانی سے کھولے جاتے ہیں کہ جیسے کسی بند کو کھولیں اور مشکیزہ کا پانی بہہ جائے، اسی طرح مومن کی روح بھی نکل جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اب بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن ہے، اللہ کا ولی ہے، اور بڑا عابد ہے، زاہد ہے، صالح ہے، متقی ہے، لیکن موت کے وقت بڑی سختی ہے، بڑی شدت ہے، بیچارہ تڑپ رہا ہے اور روح نکل نہیں رہی اور بڑی پریشانی ہے اور سخت ترین شدت کے اندر ہے، اور سب کہتے ہیں بھی دعا کرو اللہ اس کی مشکل حل کر دے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، تو ظاہراً ہمیں بڑی مشکل نظر آ رہی ہے، بڑی سختی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یہ تمہارے دیکھنے کا معاملہ نہیں، اصل معاملہ جو ارواح کا ہے وہ گویا کہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، جس کا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ظاہر میں کافر چاہے کتنے آرام سے مر رہا ہو، اس کے روح کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ظاہری چاہے کوئی آثاری نہ ہوں، چونکہ اللہ نے عالم برزخ جو ہے ہمارے آگے غیب رکھا۔ اگر کسی مومن کی روح جو ہے بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی وہ تڑپ رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے روح کو جو آرام پہنچ رہا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اسے پتا ہے، ملائکہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ ہمارے سامنے چاہے سختی ہو یا نرمی ہو، یہ ہماری ظاہری معاملے دنیا کے علیحدہ، اصل معاملہ روح کے ساتھ ہو رہا۔
اب اسی لیے یاد رکھیں علماء کرام نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو سمجھا، اللہ کے قرآن کے احکام کو سمجھا، اللہ کے قرآن کے احکام سے مسائل کا استنباط کیا اور تمام احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ڈالی اور باتوں کو سمجھا اور ہمارے سامنے کھول کے بیان کر دیا. ورنہ خدا جانے اتنی وضاحتوں کے بعد بھی ہم بھٹک رہے ہیں، اور اتنی وضاحتیں نہ ہوتی تو خدا جانے ہمارا حشر کیا ہو. انہوں نے اس میں یاد رکھیں تمام احادیث کو اور آیات کو جمع کرنے کا ایک بڑا اعلیٰ چیز اور اعلیٰ استنباط فرمایا. وہ کہتے ہیں یاد رکھو کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے جسد انسان. یہ تھوڑا سا مسئلہ مشکل ہے، ذرا توجہ کے ساتھ پوری توجہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کچھ مجھے بھی کہنے کی توفیق دیں گے آپ کی دعا سے، اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. ورنہ ہم کیا ہیں، ہم تو جاہل لوگ ہیں. 2-4 کتابیں دیکھ لی ہیں، 2-4 لفظ پڑھ لیے تو بس خون لگا کے نام شہیدوں میں لکھوا لیا. اللہ قادر ہیں، اللہ انہی کی وجہ سے ہمیں بھی معاف فرما دے، ہماری محنتیں بھی قبول فرما لے. ورنہ علم تو بڑی دور کی بات ہے. انہوں نے کہا یاد رکھیں 3 چیزیں ہیں، اگر یہ 3 چیزیں ذرا دماغ میں رکھ لیں انشاءاللہ تو پھر کسی آیت میں کوئی تعارض نہیں رہتا، کسی آیت کے اندر کوئی تعارض نہیں رہتا، کسی حدیث مبارک میں تعارض نہیں رہتا. جمیع احادیث صحیحہ جو ہیں، ثابتہ جو ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر وہ سب کی سب حل ہو جاتی. ورنہ اسی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کسی نے تو روح کا انکار کر دیا، کسی نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، کسی نے سوال قبر کا انکار کر دیا، کسی نے بالکل نعوذ باللہ قیامت کا ہی انکار کر دیا، کسی نے اللہ کے فرشتوں اور ملک الموت کا انکار کر دیا، اور کوئی اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے ملک الموت کو بھی عالم الغیب بنا لیا. تو اس لیے لوگ بڑے بھٹکے ہیں. اگر ان میں تھوڑی سی توجہ کر دی جائے اس مسئلے کو، ماشاءاللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علماء میں سے بڑے بڑے علماء نے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ 2 گزرے ہیں. ایک مولانا ثناء اللہ الحدیث علماء میں سے تھے اور ایک مولانا ثناء اللہ علماء احناف میں سے تھے. اللہ دونوں کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو آج کل سر پھٹبل ہو گیا ہے، ورنہ اگلے زمانے میں الحمدللہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، صرف علمی اختلاف ہوتا تھا. اصل وجہ کیا تھی کہ دونوں میں علم تھا، اور آج کل وہ علم رہا نہیں. جب برتن خالی ہو تو وہ چیخے گا اور کیا کرے گا. ورنہ پہلے دور میں الحمدللہ کوئی جھگڑے وگڑے نہیں ہوتے تھے. علماء اہل حدیث بھی، علماء دیوبند بھی، علماء تبلیغ بھی، علماء احناف بھی، علماء شوافع بھی، جو صحیح معنوں میں عالم تھے. ایک دوسرے کا احترام تھا، ایک دوسرے کی عزت تھی، ایک دوسرے سے ملاقات تھی، اور جو مسائل متفق علیہ ہوتے تھے ان میں تو بالکل اکٹھے ہوتے تھے، ایک جگہ کھڑے ہو کے دیوار بنتے تھے. اور جن مسئلوں میں اختلاف تھا وہاں بھی محبت اور پیار سے اختلاف. اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے بیان کیا، اور آپس میں عجیب عجیب یعنی اتفاقات ہیں. بعد آپ ان لوگوں کی واقعات پڑھیں نا جی، آدمی کو بڑی حیرت ہوتی. مسئلہ ختم نبوت پہ آپ جب نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے سب کٹھے کھڑے. قادیانیت کے خلاف محاذ بنا تو الحمدللہ سب کٹھے کھڑے. کفر کی قوتوں کے خلاف جہاں محاذ بنا الحمدللہ سب اکٹھے کھڑے. اور جناب کبھی وہ نماز پڑھا رہے ہیں، کبھی وہ نماز پڑھا رہے ہیں، کبھی وہ مصلے پہ کھڑے ہیں، کبھی وہ مصلے پہ کھڑے ہیں، اور پھر کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. اگر کبھی بات ہوئی تو وہ عالمانہ ہوئی اور آپس میں بڑی بے تکلفی ہوتی تھی. حالانکہ مولانا ثناء اللہ جو گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بہت بڑے علماء میں سے. اسی طرح مولانا محمد حسین صاحب بٹالہ کے تھے، بٹالوی کہلاتے تھے.
بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرما دے۔ اور ادھر آپ دیکھیں کہ مولانا ثناء اللہ جیسا پکا حدیث، کہاں وہ اور کہاں علامہ اقبال جیسا ملنگ آدمی، کوئی جوڑ ہے؟ یعنی ایک آدمی پکا صحیح معنوں میں سنت پاک پہ چلنے والا، اور 24 گھنٹے جناب اللہ کے دین کے درد رکھنے والا اور دین میں زندگی گھلانے والا، اور کہاں پہ علامہ اقبال جیسا مست کلندر قسم کا آدمی، ملنگ آدمی، حکا چل رہا ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے، اور جناب اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا بھی شام کو عصر سے بیٹھے ہیں، عشاء تک علامہ کے ساتھ مجلسیں ہو رہی، بے دخل بھی ہے، اور وہ اپنا ملنگ ہے، بیٹھا ہے، حکا بھی چل رہا ہے۔ اس کا حکا تو مجبوری تھی نا بیچارے کی، اللہ بخشے اب تو فوت ہو گئے بہرحال، میرے خیال میں آخر عمر میں شاید چھوڑا ہو تو چھوڑا ہو، ورنہ شاید چھوڑ دیا ہو، خدا کرے۔ کسی مومن کے بارے میں ہمیں اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال مجھے پورا علم نہیں ہے، لیکن بہرحال پوتے پیتے تھے اور بڑی بے دخل بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے اور بڑی آپس میں۔ ایک دفعہ مولوی صاحب سے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آ گیا، اس نے کہا جی یہ امام کی جو لوگ تقلید کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں امام کے پیچھے چلتا ہوں، وہ کہتا ہے میں فلاں امام کے پیچھے چلتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ یہ لوگ مسلمان ہیں کیا ہے؟ مولوی صاحب کو موقع ملا، مولانا نے جناب تقریر بیان کرنی شروع فرما دی، اور 1 گھنٹہ پورے دلائل دیے کہ تقلید نہیں ہونی چاہیے، غلط کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بیٹھے، مولوی صاحب کا مقصد دراصل علامہ اقبال کو سنانا تھا، اس جاہل کے لیے تھوڑی محنت کر رہے تھے جو پوچھنے آیا تھا۔ وہ تو ایک سائل تھا، اس کو تو اتنی فرما دیتے کہ بھی کرو یا نہ کرو، اس کو تو اتنی فرما دیتے، ایک سائل کے لیے تو اتنی کافی ہوتا ہے نا جی، میں کسی امام کی تقلید کروں یا نہ کروں، تو فرما دیتے کہ کیا کرو، یا فرما دیتے نہ کرو۔ اچھا گو یہی تقلید بن جاتی، جو مولوی ثناء اللہ کا کہنا مان لیتا تو مولوی ثناء اللہ کی تقلید ہو جاتی نا، تقلید تو یہی بھی بن جاتی کہ اپنے مولوی کی تو مانتا نا کوئی بات، یہی اور کیا ہوتا ہے، یہی تو نام ہوتا ہے اس کا۔ خیر جناب جب ساری بات سنا دی، تقریر ختم فرمائی تو بڑے جوش میں اور خوشی میں فرمایا کہ علامہ تمہیں بھی کوئی بات پلے پڑی ہے، تم اپنے حکم میں پڑے ہو۔ تو علامہ صاحب سیدھے ہوئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بھی تمہیں کیوں سمجھ نہیں آیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو پھر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ان سب حضرات کو دامن چھوڑ دیں تو ایسے لگے گا جیسے مسجد میں ایک جماعت کھڑی کر دو اور امام کوئی نہ ہو، تو کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا، کوئی اتحاد رہے گا نہیں، پھر پورا دین کا آوے کا آوا غلط برباد ہو جائے گا۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بغیر امام کے مجھے جماعت کر کے دکھا دو، میں تمہارا مسئلہ مان لوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا یار تمہارے سامنے سر کھپانا جو ہے نا فضول ہے، آئندہ میں تمہارے سامنے بات نہیں کروں گا، تمہیں تمہاری کھوپڑی ہونے کہا کھوپڑی کی کیا بات ہے، مجھے ایک بات سمجھا دیں کہ ایک جماعت کھڑی کر دیں، امام نہ ہو، اور ان کو کہیں کہ ایک جیسی نماز پڑھ کے دکھا دیں۔ آخر کوئی حکمت تو ہے کہ اللہ نے ہمیں 5 وقت ایک آدمی کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ورنہ کہتے نمازیں پڑھ لو جس کو جیسے مرضی ہے پڑھ لو۔ ایک وقت کا پابند کر دیا، ایک جگہ کا پابند کر دیا، ایک بندے کے حرکات کا پابند کر دیا کہ وہ بولے تو بول لو، وہ کھڑا ہو تو کھڑے ہو، جھکے تو جھکے، سجدے میں جائے، اٹھے تو اٹھے، تم نے اور کبھی حرکت نہیں کر، اور دن میں 5 دفعہ ساری زندگی سیکھتے رہو۔ انہوں نے کہا مولانا مجھے اگر ایک نماز آپ بغیر امام کے پڑھوا دیں تو آپ کا مسئلہ میں مان لوں۔ اب مولانا کیسے پڑھوا دیں؟ مولانا ہنس کے چلے گئے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، بہرحال اللہ ان کے قبروں پہ رحمتیں فرمائے، کیونکہ دل صاف تھے، اندر بغض نہیں تھا۔ اللہ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو بھی بغض سے پاک کرے، اللہ ہمارے دلوں سے بھی کینہ، حسد، ریاء، ضد یہ نکال دے، اور اللہ ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرما دے۔ تو اس لیے اب ان علماء نے ایک مستقل بحث لکھی ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسان میں 3 چیز، ایک ہے جسد، یہ ڈھانچہ، انہوں نے کہا اس کے اندر پھر ایک ہے نفس،
اور پھر اس نفس کے اندر جو ہے وہ ہے روح. سمجھ لیں یعنی کتنی ہو گئی چیزیں. عام تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں نا کہ ایک جسد ہے ایک روح ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها. وہاں انفس کا لفظ ہے، انفس جمع ہے نفس کی. بعض علماء تو کہتے ہیں نفس بھی روح ہے، بعض علماء کہتے ہیں روح بھی نفس ہے. اور قرآن میں کہیں لفظ آیا ہے نفس کا اور کہیں لفظ آیا ہے روح کا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی پاک اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام آپ پر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ روح کیا چیز ہے، تو ان کو آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے، بس اس سے زیادہ میں نہیں جانتا. بس میرے اتنی حکم ہے کہ روح جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے میرے رب کا امر ہے. اس کے بارے میں اور زیادہ کوئی چیز بیان بھی نہیں کر سکتا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور اللہ نے فرمایا تم نہیں دیے گئے علم سے مگر تھوڑا سا. اب جناب علماء نے فرمایا کہ ایک ہے جسد انسان، جیسے کہ حضرت شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے بھی فرمایا ایک ہے نفس اور ایک ہے روح. یوں سمجھیے انہوں نے کہا اس جسد کی حیات ہے اس نفس سے اور نفس کی حیات ہے اس روح سے. آ گئی یہ بات. یعنی پہلا جو ہے پہلا تو ڈھانچہ ہے نا جی، ڈھانچہ جو ہے جسد جو ہے اس کی اندر جو حیات ہے یعنی گویا یہ لے رہا ہے نفس سے اور نفس زندہ ہے روح سے. انہوں نے کہا اور وہی نفس ہے جو عناصر اربع کا مرکب ہے. انہوں نے کہا جو ہم پڑھتے ہیں نا جی کہ انسان کو عناصر اربع سے بنایا گیا ہے کہ اس میں آگ بھی ہے، اس میں مٹی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے. انہوں نے کہا اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ تو گوشت پوست ہے، ہڈیاں ہیں. انہوں نے کہا یہ جو بدن ہے انسان کا یہ کیا ہے، اس کے اندر تو عروق ہیں، عصبات ہیں، شرائین ہیں، اس کے اندر عظام ہیں یعنی ہڈیاں ہیں، عصب پٹھے ہیں، رگے ہیں، گوشت ہے، پوست ہے، جلد ہے. یہ انہوں نے کہا وہ عناصر اربع سے بھی وہی نفس انسان مرکب ہے اور اس کی کیفیت بالکل انہوں نے کہا یوں سمجھ لیں کہ جیسے سورج اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا ہو اور اس کے سامنے آپ ایک شیشے کا گول اتنی یعنی قطر کا پلیٹ بنا کے لگا دیں تو اب جب اس سورج کی روشنی اس شیشے پہ پڑتی ہے تو اس شیشے سے پوری طرح وہ شعاعیں گویا باہر جاتی ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اس سورج کا حصہ بن گیا. جب روشنی اس پہ پڑتی ہے تو وہی روشنی آگے جا رہی ہوتی ہے، وہی روشنی آگے جا رہی. اچھا اب جتنی سورج اس کے برابر ہوگا اتنی روشنی بھی پوری ہوگی. اب سورج اوپر ہو گیا تو روشنی بھی آدھی ہو گئی، اور اوپر ہو گیا اور اوپر ہو گیا اور اوپر ہو گیا تو روشنی یہاں شیشے میں آنا ختم ہو گئی کہ اس کے مقابل پہ وہ نہیں رہا. اچھا پھر اس کے برابر آ گیا تھوڑا سا تو لائٹ آنی شروع ہو گئی. آپ نے دیکھا نا گھر میں آپ نے روشن دانوں میں شیشے لگائے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ نے الماریاں لگائی ہوتی ہیں. آج کل تو زمانہ ہی سارا شیشے کا ہے کہ آج تو انسان بھی اللہ معاف کرے شیشے سے بھی زیادہ نازک ہو گئے. تو اس لیے وہ جناب والا اپنا الماری ہوتی ہے اور المونیم کی اور اندر شیشہ لگا ہے. اب جو سورج کی ذرا لائٹ پڑے گی تو آپ کے کمرے میں روشنی آنی شروع ہو جائے گی. اب جو سورج قریب آتا جائے گا تو پوری روشنی بڑھتی چلی جائے گی. تو انہوں نے کہا یوں سمجھ لیں کہ روح کا تعلق بنا نفس سے اور نفس کا تعلق بنا جسد انسان سے. اس لیے اب جناب سمجھیں انہوں نے کہا کہ روح جو ہے اس کے تو دو مستقر ہیں. اگر روح ہے مومن ہے تو اس کا مستقر علیین ہے، اور اگر کافر کی ارواح ہیں تو ان کا مستقر جو ہے وہ سجین ہے. لیکن بندہ جب مر جاتا ہے قبر میں تو جسد بھی ہے اور نفس بھی ہے.
نفس اسی کے اندر ہے، اور اس روح کا علاقہ بھی اس نفس کے ساتھ قائم ہے، چاہے وہ روح والا علیین میں ہو۔ جیسے سورج اپنی جگہ تھا، لیکن اس کی روشنی جب شیشے پہ پڑ رہی تھی تو گویا آپ کو پورا سورج نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح چاہے وہ روح جہاں ہو، انہوں نے کہا اس کا علاقہ جو ہے وہ اس نفس سے ہوتا ہے، اور نفس کا علاقہ جسد سے ہوتا ہے۔ اب اگر قبر میں ظاہری جسد ختم بھی ہو جائے، عذاب تو اسی نفس کو ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں جسد نظر آئے یا ہمیں نظر نہ آئے، ہمیں کوئی چیز سمجھ آئے یا ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے، تو انہوں نے کہا اسی لیے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ جی جسد گل گیا، روح علیین میں چلا گیا تو عذاب کس کو ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں چونکہ وہ اس درمیانی منزل جو تھی اس کو سمجھ نہیں سکے، اگر وہ ان کی نظر میں ہوتی تو اللہ کے قرآن کا بھی انکار نہ کرتے، احادیث رسول پاک کا بھی انکار نہ کرتے کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ اب ظاہراً ہڈیاں پڑی رہے، ظاہراً جسد ہے پڑا رہے، نہ پڑا رہے، گل جائے، سڑ جائے، کچھ ہو جائے، کیونکہ معاملہ تو نفس سے ہو رہا ہے، معاملہ تو اس سے ہو نہیں رہا، اور اس نفس کا تعلق بھی روح کے ساتھ باقی ہے، اور روح ایسی چیز ہے کہ جس پر تو اللہ موت بھی نہیں دیں گے۔ روح تو جب سے پیدا کر دی گئی ہے وہ تو ہے ہی ہے، روح تو ہے ہی ہے، یعنی عالم ارواح میں جب ارواح آئے تو ان سے وعدہ لیا گیا الستو بربکم قالوا بلا، پھر بھی روح رہی، پھر وہ روح ہر بندے میں جب منتقل ہوئی تو پھر بھی رہی۔ اب بندہ مر گیا اور روح نکال کے علیین میں بھیجی گئی، تب بھی روح تو ہے، کافر کی روح سجین میں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر ان تین چیزوں کو آدمی سمجھ لے اور دماغ میں رکھ لے تو سارے قرآن کی آیتیں آسان ہو جائیں گی، اور تمام احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو جائیں گی، اور ہر حدیث پر ہمارا ایمان جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو اس لیے ان علماء پر اللہ اکب اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے دین کا سمجھنا جو ہے وہ آسان کر دیا، کیونکہ اگر علماء ہمیں نہ سمجھاتے تو مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تم علم نہیں دیے گئے مگر تھوڑا۔ تو یہودی آ گئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے، ہمیں تورات دی گئی، آپ کو قرآن دیا گیا، ادھر قرآن کہتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت دی جائے اس کو خیر ملی بہت، اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا علم ملا، ادھر اللہ کہتا ہے بہت ملا، ادھر کہتا ہے تھوڑا ملا۔ عجیب بات ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا آپ کا قرآن۔ ایک آیت فرماتی ہے کہ جس کو حکمت ملے، حکمت کیا ہے؟ یہی علم تو ہے، اگر حکمت ملی تو اس کو ملی خیر کثیر، اور دوسری جگہ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، قرآن بہت بڑا علم ہے، تورات میں بہت بڑا علم ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے پہ اگر لائیں تو تھوڑا سا ہے۔ یہ تو نہیں بس یہی تھا اور نہیں ہے، اللہ کے علم کے مقابلے پر تھوڑا سا ہے، جو ہمیں ملا ہے یہی تھوڑا، ہمارے لیے تو یہ بہت ہے، ہمارے لیے تو یہ بھی بہت ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیں مثلا بطور مثال کہ بادشاہ اگر کسی فقیر کو 1 کروڑ روپے دے دیں تو وہ تو ایک رات میں کروڑ پتی ہو گیا، اس کے لیے تو بہت ہے، لیکن بادشاہ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے 1 کروڑ کا کیا ہوتا ہے، ان کو دینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ کے علم کیا ہے؟ ساری کائنات کے علم کو سامنے لے ہیں تو اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ کے علوم جو ہے وہ تو علوم ایسے ہیں جو غیر متناہی ہیں، اور علوم علم محیط ہے اور علم کامل ہے اور علم تام ہے، اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اب اسی طرح ایک دوسری بات سمجھ لیں تاکہ پھر یہ آیتیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں معاملہ جو ہے عالم دنیا، پھر کیا آئے گا؟ عالم برزخ، عالم برزخ کے بعد ہوگا عالم آخرت۔ اچھا، اب عالم دنیا میں جو معاملہ ہے وہ ہمارے جسد پہ ہوتا ہے۔ کیا مانا؟ اللہ نہ کرے آپ نے کسی کو تھپڑ مارا تو بدلے میں آپ کو تھپڑ ماریں گے، آپ نے کسی کی انگلی توڑ دی بدلے میں آپ کی انگلی توڑیں گے، آپ نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی بدلے میں آپ کی بھی آنکھ پھوڑیں گے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کا پاؤں کاٹ دیا بدلے میں آپ کا بھی پاؤں کاٹیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ دنیا میں جو چلے گا وہ جسد پہ چلے گا، تمام احکام جو ہیں وہ جسد پہ چلیں گے کہ جی اب بدن پاک ہے، اب بدن پلید ہے، اب وضو کر لیا ہم نے پاک ہو گئے، اب غسل کر لیا ہم نے پاک ہو گئے، اب اگر ہوا نکل گئی ہم پھر بغیر وضو کے ہو گئے، اب کسی کے پیشاب کے قطرے آ پڑے پھر ہم پلید ہو گئے،
اب کسی کو غسل جنابت کرنا پڑ گیا، پھر ناپاک ہو گیا، اب پھر اس نے غسل کر لیا، پھر وہ پاک ہو گیا. یہ سارے احکام جو ہیں بدن پہ چلیں گے. روح اس کے اندر موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. روح موجود ہے لیکن ہمیں نہ نفس نظر آئے گا، نہ ہمیں روح نظر آئے گی. جتنے حکم بھی چلیں گے وہ جسد پہ چلیں گے، روح خود بخود تابع ہو جائے گی. کیا مانا کہ بھی ایک آدمی نے اللہ معاف کرے انگلی توڑ دی تو وہ میری انگلی توڑیں گے. اب انگلی بظاہر جسد ہے لیکن جب یہ انگلی ٹوٹے گی تو نفس اور روح اس کے ساتھ خود بخود ٹوٹے گا. اس کے اندر جو روح ہے وہ بھی متاثر ہوگا، وہ چلا جائے گا اور اس کو بھی علم تو اسی کو ہوتا ہے، وہ روح محسوس کرتا ہے اور اس کا اثر پھر بدن پہ آتا ہے. لیکن شریعت حکم اور تمام احکامات جو ہیں وہ جسد پہ کرے گی، روح اس کے خود بخود تابع ہے، چاہے روح ہمیں نظر آئے یا روح ہمیں نظر نہ آئے. کسی آدمی کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اب اس کا ہاتھ کٹ گیا، دور جا پڑا تو اس کی روح بھی نکل گئی لیکن روح ہمیں نظر نہیں آئی. ہاتھ کٹا ہوا نظر آیا کہ بھی چور کا ہاتھ کاٹا گیا، ہاتھ لٹک رہا ہے، ہم نے دیکھا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ لٹک گیا، ہاں بھئی یہ چوری کی ہوگی اس نے. اور کسی کا ہم نے دیکھا کہ جناب گردن کاٹ دی گئی، ہاں اس نے قتل کیا ہوگا. اب ہمارے سامنے گردن کٹی، ہمارے سامنے ہاتھ کٹا لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. لیکن ہم انکار تو نہیں کرتے نا کہ روح نہیں تھی. اگر روح نہیں تھی تو پھر زندہ کیسے تھا؟ روح تو تھی لیکن روح ہمیں نظر نہیں آئی لیکن منظر موجود تھی. اب آ گیا عالم برزخ اور عالم آخرت. تو جب وہ آئے گا اب تمام احکام کا تعلق روح سے ہو جائے گا، بدن چاہے نظر آئے یا نظر نہ آئے. جیسے دنیا میں تمام احکام کا ترتب جو ہے وہ بدن پہ ہوتا تھا اور روح ہمیں نظر نہیں آتی تھی، اسی طرح عالم آخرت میں اب تمام احکامات جو ہیں اور تمام سزائیں ہیں، جزائیں ہیں. روح نکالنے کے وقت سختی ہے، روح نکالنے کے وقت نرمی ہے، قبر کے اندر رحمت ہے یا قبر کے اندر عذاب ہے، قبر باغ جنت ہے یا قبر جہنم کا گڑھا ہے. یہ سارے معاملے روح کے ساتھ ہو رہے ہیں، روح اور نفس کے ساتھ ہو رہے ہیں، چاہے اب جسد نظر آئے یا جسد نظر نہ آئے. تو جب یہ دو باتیں آپ دماغ میں رکھ لیں گے انشاءاللہ تو پھر اللہ کی رحمت سے نہ عذاب قبر کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا، نہ احادیث پاک کا سمجھنا مشکل ہوگا، نہ اللہ کے قرآن کی آیات کا سمجھنا مشکل ہوگا. کہ جیسے دنیا میں جسد تھا روح نظر نہیں آتا تھا لیکن ہم روح کا انکار نہیں کر سکے. اب قبر میں معاملہ روح کے ساتھ ہو رہا ہے، جسد نظر آئے تو آ جائے، نہ آئے تو نہ آئے. اب بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافر ہٹا کٹا بستر پہ سویا ہے اور روح نکل گئی، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے. تو وہ معاملہ روح سے ہوتا ہے، بظاہر بدن اس سے متاثر ہو یا متاثر نہ ہو. اسی طرح ایک مومن کی روح جو ہے وہ بڑی راحت سے نکالی جاتی ہے لیکن بظاہر مومن تڑپ رہا ہے، بظاہر مومن کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ معاملہ روح کے ساتھ ہے، اس کی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی. اچھا اسی طرح ایک دوسری بات بھی آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، فرمایا کہ کافر کی روح جو ہے نا گویا یوں سمجھیں کہ وہ جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو بدن میں چھپتی ہے کہ نہ نکلوں کسی طرح بچ جاؤں. بچ تو کوئی نہیں سکتا لیکن بھاگنے کی کوشش اپنی طرف سے بدن میں ڈوبتی ہے. تو فرشتے بھی ڈوب کے ایک جگہ سے کھینچ کے نکالتے ہیں. اور مومن کی روح آرام سے کیوں نکلتی ہے کہ جب اس کے سامنے عالم برزخ کا آرام آتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جنت کی نعمتیں آتی ہیں اور فرشتے آ کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں، وہ تو تیار ہوتا ہے میں جلدی کروں نکلوں. تو جو چیز خود جلدی جانا چاہے اس کو نکلنے میں کیا تکلیف ہے؟ اب آپ دیکھیں نا جی، ایک آدمی کو آپ گھر سے کھینچے وہ نہ نکلے تو آپ کتنا زور لگائیں گے؟ آپ اس کو کھینچیں گے وہ کسی دروازے کو پکڑ لے گا، کسی لکڑی کو پکڑ لے گا، کسی پلنگ کو پکڑ لے گا، کسی چارپائی کو پکڑ لے گا. آپ پھر گھسیٹیں گے وہ پھر اور کسی ستون کو پکڑ لے گا، آپ پھر گھسیٹیں گے وہ اور کسی دروازے کو پکڑ لے گا. تو گھسیٹتے آپ کے لیے مسئلہ بن جائے. اچھا ایک آدمی انتظار میں بیٹھا ہو کہ مولوی صاحب کب آئیں ذرا ناک کریں، وہ جی میں تو حاضر جی، دروازہ کھولا اور نکل آیا. تو مومن تو انتظار میں ہوتا ہے کہ میری موت کب آ رہی ہے، اس کو تو پتا ہے کہ موت آنی ہے، وہ تو موت کے لیے تیار ہے، اس کا تو موت پر ایمان ہے اور عالم آخرت پر ایمان ہے. اس لیے وہ موت کی انتظار میں ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے کہ جو اللہ نے وقت لکھا ہے وہ ادھر ادھر تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ کہتا ہے جی الحمدللہ دنیا کے عذاب سے چھوٹیں گے اور آخرت کی راحتیں ملیں گی، جنت ملے گی، مزے ہوں گے.
تو وہ تو بڑے آرام، اس لیے اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آپ نے کوئی بند کھول دیا ہو، اور کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے غرق ہو رہی ہو اور ڈوب ڈوب کر اسے کھینچ کے نکالا جائے۔ اس لیے اللہ نے دونوں آیتوں میں وہ نقشہ کھینچا کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے کھینچتے ہیں ڈوب ڈوب کر، اور فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں کھول دینا، کہ مومن کی روح ایسے نکل رہی ہے جیسے بند کھول دیا ہو، اور کافر کی روح ایسے نکل رہی ہے جیسے اندر سے کسی نے کھینچا ہو۔ تو اس لیے علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی کروڑ رحمتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح فہم عطا فرما دے اور اس پہ چلنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دے۔ طائف سے میں بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آ گیا۔ بھئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک طائف میقات ہے اور آنے والے پر احرام باندھنا ضروری ہے۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر بغیر احرام کے آ گیا تو عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے، اور باقی ائمہ کرام تھوڑا فرق فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کی نیت تھی پھر احرام نہیں باندھا تو اس پر تو لازم ہے کہ عمرہ بھی قضا کرے اور بکری بھی ادا کرے، اور اگر اس کی عبادت کی نیت ہی نہیں تھی، نیت کوئی کام تھا، کاروبار تھا، کسی دوست کو ملنا جلنا تھا، ویسے آ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں اب اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر احرام باندھ کے آئے تو سب کے نزدیک بہتر ہے، تمام ائمہ کے نزدیک بہتر ہے، اور اگر باندھ کے آئے تو اختلاف سے بھی بچ گیا، کسی جھگڑے سے بھی بچ گیا، کسی اختلاف سے بھی بچ گیا، کسی کے نزدیک غلطی سے بھی، ورنہ ایک امام دو تو کہیں گے غلطی کی، دو چار کہیں گے نہیں کی، لیکن بہرحال باعث سے اختلاف۔ اور اگر احرام باندھ گیا عبادت بھی مل گئی اور جھگڑے سے بھی بچا اور کسی قسم کا اختلاف بھی باقی نہ رہا۔ تو اس لیے بہرحال باقی کہتا ہے میں نے مکے میں 2 مہینے رہنے ہیں، میں کتنے عمرے کر سکتا ہوں، نفلی عمرے کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ آپ طواف زیادہ کثرت سے کریں۔ اگر جو لوگ طائف سے آئیں تو نماز سفری پڑھیں یا مکمل پڑھیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ احناف کے نزدیک 48 میل شرعی جو ہے وہ سفر ہے، یعنی 70 کلومیٹر۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر 70 کلو بنتا ہے تو مسافر ہو گئے، اور باقی ائمہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک جو ہے وہ 7 میل کے بعد بھی مسافر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب آپ خود دیکھ لیں کہ سفر کتنا ہے، اگر سفر شرعی بن جائے تو آپ مسافر ہیں۔ ایک فیصلہ ہونا ہے کسی مسلمان کا عدالت میں، اللہ مسلمان کی ہمارے بھائی کی مدد کریں اور اللہ تبارک و تعالی امداد فرمائیں۔ اگر حق کا معاملہ ہے ہم تو نہیں جانتے۔ پتہ ہے جی کہ ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں اور خادمہ جو ہے وہ کرسچین یعنی کوئی عیسائی ہے، یعنی خادمہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ عیسائی ہے، کرسچین ہے۔ تو اگر وہ کھانا پکائے کوئی حرج نہیں، اہل کتاب کا ذبح کرنا ہی حلال ہے، تو کھانا پکانے میں کیا فرق پڑے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ کوشش یہ کریں کہ غیر مسلم عورتوں کو گھر میں نوکر نہ رکھیں۔ آپ کوشش یہ کریں اگر اللہ آپ کو توفیق دے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ برائی جلدی اثر کرتی ہے، ان کے دلوں کے اندر اسلام سے دشمنی ہے۔ وہ آپ کو چاہے کچھ نہ کہیں لیکن آپ کے بچوں میں ایسا زہر بھر دیں گے کہ پھر وہ زہر آپ سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے وہ ایک مشہور بات ہے کہ ایک پادری نے اپنے جو ان کی سپریم کونسل تھی ان کو رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ تم جس ملک میں گئے تھے تم نے کتنے عیسائی بنائے؟ اس نے کہا ایک بھی نہیں۔ تو وہ بڑے ناراض ہو گئے کہ اتنے لاکھوں خرچ کیے اور ایک عیسائی بھی نہیں بنا سکا۔ اس نے کہا ٹھنڈے دل سے بات تو سنو، عیسائی تو میں نے ایک بھی نہیں بنایا لیکن مسلمان بھی ایک نہیں رہنے دیا۔ اس نے کہا کیا پتا؟ اس نے کہا کلمہ تو کسی نے نہیں چھوڑا لیکن کام سب ہمارے والے کرتے ہیں۔ یہ سبق میں ایسا پڑھا کے آیا ہوں کہ آپ شکل دیکھیں گے تو آپ کو ہمارے بھائی نظر آئیں گے، عمل دیکھیں گے، لباس دیکھیں گے، اٹھنا بیٹھنا سونا لیٹنا کھانا پینا اس کا بالکل ہماری برادری ہے۔ باقی تھوڑی سی دیر رہ گئی، اگلے سال وہ محنت کر لیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے، کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے قریب نہ رہیں۔ ہاں جی، ہمارے ملک میں شرک بہت ہے، اللہ شرک کی جڑیں نکال دے۔ آپ توحید پہ تقریر کریں، الحمدللہ تقریریں ہو چکی ہیں اور آپ کو شوق ہے تو آپ توحید کی کیسٹ لے لیں
اور کوشش کریں جہاں جہاں اللہ کا دین پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ بھائی. آپ کا بڑا اچھا جذبہ ہے، اللہ آپ کو قبول فرمائے. میرے گھر میں 2 عورتیں ہیں اور دونوں میں جھگڑا رہتا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں. جب 2 ہوں گے جھگڑا تو ہوگا بھائی، یہ تو فطری بات ہے. جب تم نے 2 شادیاں کی ہیں تو یہ تو سوچ کے کرنا تھا کہ یہ ہوتا ہے. 2 شیر جو آخر ایک جنگل میں باندھ دو تو ان شیروں نے لڑنا تو ہے ہی ہے. یہ تو ایسا کرو ان کو علیحدہ علیحدہ گھر میں رکھو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. دیواروں سے ٹکرے ماریں گے، کیا کریں گے؟ اس کو علیحدہ رکھو، اس کو علیحدہ رکھو، کرتی رہے جھگڑا جب تک کرتی. نہیں تو اس کا ایک اور بہترین حل ہے، ایک تیسری شادی کر لیں. نہیں میں نعوذ باللہ مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو دیانتداری سے حل بتا رہا ہوں. آپ تیسری شادی کر لیں، اگر جھگڑا رہ جائے تو مجھے آگے پکڑ لیں. جھگڑا رہتا 2 تک ہے، جب تیسری کرو جھگڑے ختم. وہ سارے دونوں سلو کر لیتی، وہ کہتی ہے اس کی تو عادت ہے، کرتا رہتا ہے، چھوڑو اب کیا لڑنا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی. اس لیے عربی کہتے ہیں نا کہ 2 ہوں تو ایسے سمجھو کہ جیسے 2 آگ کے لکڑیوں کے درمیان میں ہوں. تیسری کر لو تو پانی پڑ جاتا ہے، بس ختم ہو گئی. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو، یعنی عدل کر سکتے ہو تو تیسری کر، نہیں تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ. لوگ منتیں مان لیتے ہیں کہ قرآن پڑھائیں گے اور ساسین پڑھیں گے. بھائی منت ماننا ہی شریعت میں حکم ہے کہ منت نہ مانو. منت کا کوئی نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوتا ہے. منت مان کر ہم اپنے ذمے بلا وجہ جو چیز ضروری نہیں ہوتی وہ ضروری کر لیتے ہیں. باقی اگر آپ نے منت مانی ہے تو پھر پوری کریں کہ میں قرآن پڑھوں گا یا یاسین سورت پڑھوں گا یا دعا کروں گا، وہ آپ کریں. باقی یہ شبینہ وغیرہ کرنا، یہ جو آج کا رواج ہے کہ لوگوں کو بلا لیا اور پھر اس کے ختم کرایا، پھر پیسے دیے اور پھر کھانے، یہ بدعت. یہ جو ہے نا جی، ایک آدمی نے بیوی کو بھیجا، یہ کو 20 دفعہ میں بتا چکا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا ہے، اتنا فارغ میں نہیں ہوں. چہرے سے بال اگر کسی نے کھینچے ہیں، داڑھی کو تو نہ کھینچتا رہے، باقی بال اگر کوئی ہے تو کوئی حرج نہیں. بلی کھا جائے کچھ نہیں ہوتا. فرض نماز اندھیرے کمرے میں ہو جاتی ہے اور جگہ نہ ہو تو ہو جاتی ہے. اگر اندھیر اور جگہ ہو تو روشنی میں پڑھو، ضروری اندھیرے میں تم نے پڑھنی ہے. اور فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، کھلی جگہ پڑھو، روشنی میں پڑھو، مسجد میں. ایک ہے اکیلا ہے، فرض نماز پڑھنی ہے اور بتی بھی نہیں ہے، کوئی شیخ کیا ہے، نماز ہو جائے. ہم نے فرض نماز میں 2 رکعت میں خیال آیا، وہ خیال ویال کو چھوڑ دو، بس کوئی خیال نہیں. ایک خیال آیا، بس خیال کچھ نہیں. جب خیال معاف ہے تمہارا تو مولوی کے پاس خیال کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہم نے غیر مؤکدہ سنتیں اور نفل نہ پڑھیں، ہمارے ذمہ کچھ نمازیں قضا ہوں، وہ قضا پڑھنے، ہاں وہ بہتر ہے. جو قضا ہے وہ اس کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، وہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے ذمہ قضا نہ رہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمانوں کو بھائی بنا. یا اللہ دلوں سے بغض، اناد، ریاض سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہمیں اپنے صحیح معنوں میں عقیدہ توحید نصیب فرما. حضور پاک کی محبت نصیب فرما.